سلام پاکستان، جن جان پاکستان۔ دوستو، آج ہم سب نے یوم پاکستان انتہائی جوش و خروش سے منایا۔ ملک بھر میں تقریبات منعقد ہوئی، لیا میں بھی تقریبات منعقد ہوئی، پورے ضلع لیا کے تمام شہروں میں، خاص طور پر گرلز ونگ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں ہماری لیا کی مرکزی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں جناب ڈپٹی کمشنر واجد علی شاہ اور جناب جمیل احمد خان چیئرمین بلدیہ نے پرچم کشائی کی، تقاریر ہوئیں۔ اصل میں آج کا دن اس پیغام کو یاد کرنے کا دن ہے جو 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے مسلمانوں میں علامہ اقبال کے خواب کو حقیقت میں بدلتے ہوئے منٹو پارک لاہور میں ہمیں ایک قرارداد کی صورت میں پیش کیا۔ قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا، وہ شیر بنگال اے کے فضل الحق نے پیش کی، اور وہ اصل میں قرارداد جو تھی دراصل ایک آزادی کا سندیسہ تھی۔ مسلمانان ہند کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ آزادی ہے اصل میں آپ کی منزل، یہ سب کچھ جو آپ کے ساتھ انگریز سامراج اور برہمن یہ سب جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کی بڑی پرانی ایک صدی کی تاریخ ہے، جو جس طریقے سے ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ، بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے سے استحصال ہوا، مذہبی استحصال، مالی استحصال، جسمانی استحصال، یہ ایک بڑی تاریخ ہے۔ تو اس تاریخ کے مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے رہنماؤں کا یہ بڑا ایک عظیم فیصلہ تھا کہ آزادی کی جنگ لڑی جائے، اور آزادی کی جنگ اس بنیاد پر لڑی جائے کہ مسلمانان بر صغیر پاک و ہند کو ایک آزاد وطن ملے، اور جہاں ہم لوگ اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ گزار سکیں، نہ ہم کسی گورے انگریز کے غلام ہوں اور نہ کسی کالے انگریز کے غلام ہوں۔ سامعین محترم، اسی پیغام کو آج ہم آپ کی اس نشست میں اسی پیغام کو دہرائیں گے، یاد کریں گے، بات کریں گے کہ کیا وہ جذبہ، جس جذبے کی بنیاد پر پاکستان کی تحریک چلی، جس جذبے کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی گئی، قربانیاں دی گئی، لاکھوں کی قربانیاں، ایک بڑا طویل سفر ہے پاکستان کے حصول کے لیے، جو جیسے ہماری قوم نے وہ سفر طے کیا، کیا وہ آج بھی زندہ ہے؟ اگر نہیں ہے، یہ کم پڑ گیا ہے تو کیوں؟ یہ ایک آج کا سوال ہے۔ اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب آغا امام رضا صاحب۔ آغا کا لفظ جب آتا ہے نا، سوری سر، وہ اس کے ساتھ ایسا ہے کہ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، نانکے کی طرف سے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو ویسے بھی آپ نانکے کی طرف سے سید ہیں، سید سے، تو یہ تو اچھا ہو گیا، یہ تھوڑی سی مطلب اچھا ہو گیا، تو میری تھوڑی سی جو ہے نا جی رہ گئی۔ کوئی تو آغا صاحب ہمارے لیا کے بڑے معروف قانون دان ہیں، سیاسی سماجی کارکن ہیں، بڑی ماشاءاللہ گفتگو کرنے والے شخصیت ہیں، ایک رائے رکھنے والی شخصیت ہے۔ ہمارے پہلے بھی مہمان بنے ہیں، لیکن ذرا کیونکہ ابتدائی دن تھے اور وہ آواز کی جو تھوڑی بہت زیر و بم میں تھوڑی خامی رہی، تو میں نے کہا کہ آغا صاحب کو دوبارہ دعوت دی جائے، اور اس اہم ترین موقع پر اور اہم ترین موضوع پر ہم آغا صاحب سے کچھ جاننا چاہیں گے، آغا صاحب سے کچھ سننا چاہیں گے۔ اور سامعین محترم، آپ بھی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، اصل میں 23 مارچ قربانیوں کی طویل داستان ہے۔ میں آپ کو ذکر کروں گا، یہ جو بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کی کہاوت ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس سے بھی پہلے اس سے شروع ہوتی ہے کہ یہ کہاوت جنم کیوں لی، اس کہاوت نے جنم کیوں لیا، یہ بھی میں آپ کو آج اس کا تاریخی پس منظر بتاؤں گا کہ آخر مسلمانان ہند
اس فیصلے پر کیوں پہنچے کہ یار ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں غلامی نہیں چاہیے, ہم نہیں ساتھ دینا چاہتے بھائی, بس بہت ہو گیا. جناب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ انجم سہرائی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ پاکستان کے اس انتہائی تاریخی اور اہم ترین آج تجدید عہد کا دن ہے, آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے موقع فراہم کیا. یہ کہنا کہ جی آپ کی صحافتی زندگی اور اس خطے میں صحافتی کردار, جس اعلیٰ کردار کے ساتھ آپ نے یہ صحافتی زندگی اپنی انجام آپ دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ پرنٹ میڈیا سے پھر الیکٹرانک میڈیا کے اندر آ کر آپ نے ایک اس خطے کے اندر, اس وسیب کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. اور جو آج کا جو موضوع ہے جند جان پاکستان, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس حوالے سے بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میں پاکستان کی پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے کہ آج 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد لاہور اور بعد ازاں ہندو کے پروپیگنڈے کے بعد اس کو باقاعدہ جو تھا قرارداد پاکستان قرار دیا گیا, اس حوالے سے میں جو ہوں مبارکباد دیتا ہوں پوری قوم کو. اور جند جان پاکستان, جب میں نے یہ آپ سے میں نے سنا کہ آج کا موضوع یہ ہے تو یکدم میرے دل میں انجم سہرائی صاحب ایک چند گیت بلکہ نظم کی ایک آدھ اشعار آئے, وہ میں اگر آپ اجازت دیں میں وہ پیش خدمت کرتا ہوں اس ملک کے حوالے سے, اس وطن کے حوالے سے کہ دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے, دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے, ہم جیئیں گے اور مریں گے اے وطن تیرے لیے. تو بات چلی تھی, آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ 1940 کی جو قرارداد تھی اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہندو بنیے نے, آپ نے ایک مہذبانہ لفظ استعمال کیا کہ آپ نے ہندو برہمن کہا, میں اس کو ہندو بنیا کہوں گا. یہ ہندو بنیا اور مکار انگریز کی چیرہ دستیوں کے بعد یہ مجبور ہوا کہ قرارداد پاکستان تک پہنچا گیا. قرارداد پاکستان سے پہلے خطبہ الہ آباد جس کی صدارت ڈاکٹر علامہ اقبال جنہوں نے تصور پاکستان پیش کیا انہوں نے کی تھی. ایک لفظ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے, ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے, انہوں نے کہا تھا کہ بر صغیر کے اندر جب پہلا شخص مسلمان ہوا اسی دن پاکستان بن چکا تھا, یعنی اس کی بنیاد پڑ گئی, اس کی بنیاد پڑ گئی تھی, اور یہیں سے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو تھا پھر آخر کار دیکھیے اس ہندو ظالم نے کیا کیا, اس ہندو ظالم نے 1000 سال وہ کہتا ہے کہ غلامی کی, ہم نے مسلمانوں کی غلامی, حالانکہ ہم نے ان کو غلام نہیں رکھا تھا, ہم نے غلام ان کو نہیں رکھا. ہمارے تو بادشاہ اتنے ہوتے کہ انہوں نے دین بنا دیا, اکبر دین اکبری بنا دیا, اور ان کے بڑے نورتن میں سارے وہ ہندو شامل تھے. جو ہمارے یہاں بڑے سعید پاپین میں جب ہم تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بڑا ایک عجیب انداز نظر آتا ہے. یعنی یہ جو آج ہماری سیاست میں منافقت, چال بازی اور وہ ہمیں نظر آتی ہے, لگتا ہے کہ اس کی جو بنیادیں رکھنے والے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ہندو تھے ہمارے. یعنی 1659 کی بات ہے, 1659 کی بات, جب وہ بیجاپور کے بادشاہ عادل شاہ نے بھیجا افضل خان کو کہ جائیں جی وہ بغاوت کیے بیٹھا ہے کرناٹک میں, اسے آپ جو ہے نا جی وہ کریں, اس کی بغاوت کو ختم کریں. وہ 10,000 کا ایک جتھا لے کے گیا, اور آگے جو وہ شیوا جی تھے ہمارے جناب, وہ بڑے آج کل تو ہیرو ہیں اس کے, انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں, سفارتکاری کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں, سفارتکاری ڈائلاگ کریں, آپ آئے مجھے بتائیں کہ آپ کا پرابلم کیا ہے کہ ہم لڑتے نہیں ہیں. تو افضل خان بیچارہ سیاست مسلمان تھا, وہ گیا, تو انہوں نے جناب وہ جو میزبان تھے انہوں نے اپنی وہ جو پہنا ہوا لباس اس میں سے خنجر نکالا اور بغل پیر ہوتے ہوئے اس کی پیٹ میں دے مارا. تو وہاں سے چلا
کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام. تو یہ بغل اور میں چھری اور منہ میں رام رام کا جو ایک میسج تھا اس نے مسلمانان ہند کو مجبور کیا کہ جناب یہاں تو آپ بلے سے جتنی رشتے داریاں کر رہے ہیں، جتنا اختیار اور اقتدار میں آپ شامل کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے نہیں. اور ایک طویل یعنی ایک وہ ہے تاریخ ہے کہ جناب ہر زمانے میں انہوں نے ایسی تحریکیں چلی کہ جن کی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کو جبریہ مذہب کی تبدیلی کا انہوں نے وہ کیا، اور جبریہ طور پر انہوں نے جناب کو کہا، کبھی ان کو کہا گیا کہ ان کی زبان کو دیش نکالا دے دو، کبھی کہا گیا کہ ان کو جناب یعنی گائے کی وجہ سے آپ دیکھیں جو شالہ جو تحریک ہے وہ اس کی وجہ سے انسانوں کو قتل عام کرنا یہ کام سی بات ہے وہ آج بھی ہو رہے ہیں. تو یعنی اس بنیاد پر اس رویوں کی بنیاد پر مسلمان رہنما اور مسلمان لوگ جو ہے یہاں پہ پہنچے کہ نہیں جیسے مسلمان جو ہے وہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. اب ایک ہی ہے کہ اگر انگریز جائے تو ہم بھی یہاں غلام بننے کے بجائے ہمیں آزادی کے ساتھ ایک ملک نصیب ہو. کیا خیال؟ بالکل. اس میں علیم سرائی صاحب جو بات سامنے آتی ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، اب آپ دیکھیے کہ جب 1913 میں جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو انہوں نے کانگریس کو جوائن کیا، کانگریس ہندوؤں کی جماعت کو انہوں نے جوائن کیا، اور یہ 1920 تک کانگریس کے جو تھے نا رہنما رہے، لیڈر رہے. پھر 1920 میں انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں، ان کے چونکہ جب وہ ایک لیڈرشپ کے ایک خاص کیڈر پر پہنچے اور ان کی میٹنگز میں بیٹھنے لگے، ان کے ایٹیٹیوڈز کو دیکھا، تو انہوں نے مجبوراً بیک وقت انہوں نے کیا کیا کہ کانگریسی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان آل مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کو بھی انہوں نے جوائن کر لیا. اور پھر 1930 میں آخرکار انہوں نے کانگریس کو ہمیشہ کے لیے کوئٹ کر دیا. اس کی وجہ وہی اردو ہندی جھگڑے، سیکنڈلی یہ گاؤں کشی پر جو ہے قتل و غارت گیری انہوں نے کرنا شروع کر دی. اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا، جو ان کا ترنگا غالباً کہلاتا ہے، ترنگا جو رنگ تھا ان کے کانگریس کے پرچم کا، اس کو انہوں نے کیا کیا کہ جی اس کو قومی جھنڈے کا رنگ دے دیا، اور بندے ماترم کو انہوں نے لازمی قرار دے دیا کہ بندے ماترم جو ہے وہ پڑھا جائے، اس کے لیے مسلمان ہو. آغا صاحب کے 1925 میں پہلی دہشت گرد تنظیم بنی ہندوؤں کی. پہلے تو لیکن اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ جو ہے جس میں وہ ایک ایڈوانی تھے ان کے کارکن، اور انہوں نے قائد اعظم پر حملہ کیا. سمجھا جی؟ اور وہ ایل کی ایڈوانی صاحب بھی اسی کے اس طرف سے آئے ہیں. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ ضرور یہ دیکھیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو تو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے نا، جہاں آپ کا عالمی میڈیا، عالمی مورخین یہ کہیں گجرات میں جتنا بڑا سانحہ ہوا مسلمان اور جو تنظیم اس میں ملوث تھی، اس تنظیم کا جو ایک کارکن ہے وہ آج پرائم منسٹر آف انڈیا ہے، وہ انڈیا، اور جناب اس کو جو ہے پوری دنیا میں آوبھگت ہو رہی ہے، اور اس کو بڑا ابھی آپ سمجھا جا رہا ہے. یہ جو ایک منافقت اور اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی، ان بنیادوں پر میرا خیال ہے یہ ایک سوچ بنی مسلمانوں نے ان کی کہ جناب اب ہم نے ہمارا ان کے ساتھ گزار نہیں ہو سکتا، ہم علیحدہ ملک چاہتے ہیں. اور اس ملک کے لیے سر جو قربانیاں دی گئی، یعنی جیسے عظیم ہجرت کی گئی، جی بالکل، تاریخ کی بہت عظیم ہجرت تھی، بہنیں، بچے، بوڑھے، نوجوان، جیسے قتل و غارت کری ہوئی، جیسے خون میں نہلائے گئے، عزتیں لوٹی گئیں، بچوں کو انیوں پہ اٹھا لیا گیا. یعنی آپ اندازہ کریں بچوں کو انیوں پہ انی پہ بچے کی لاش کو اٹھا لیا. اچھا، بچوں کی ماں کے دودھ کاٹ دیے گئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ آزادی ٹرین جسے کہا جاتا ہے کراچی پہنچتی ہے، اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح جب وہ رسید کرنے جاتے ہیں تو اس پوری گاڑی میں کوئی زندہ انسان نہیں، کوئی زندہ انسان نظر نہیں آتا. بالکل. تو اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک ہم نے حاصل مارز وجود میں آتا ہے، ہم نے حاصل کیا. یعنی ابھی میں سر آپ کو ایک میں بتاؤں واقعہ. ملیریا کے ایک بڑے بزرگ دوست ہیں، رانا مجاہد صاحب، جانتے ہیں؟ بالکل بالکل، ڈی پی ایس
رانا مجاہد صاحب کو مجھے انٹرویو کرنے کا یعنی اعزاز حاصل ہوا ہے. 2-3 اس کی میں نے قسطیں کی جو بیمار ہو گئے وہ انٹرویو درمیان میں رہ گیا. جی جی. تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ پاکستان جو بنا تو آپ لوگ کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا ہم جب چلے ہیں تو ہماری جو والدہ تھی اور جو اور لوگ تھے وہ اندر بیٹھ گئے تھے, ہم لوگ چھت پہ چلے گئے. اور جب وہ لاہور پہنچی ہے تو میری والدہ بھی اور سب لوگ ہم اوپر چلے گئے چھت پہ. ملتان گاڑی ٹھہری رہی ہے, ملتان کے بعد جب چلی گئی گاڑی تو وہ مغرب کا وقت تھا. اچھا. میری والدہ کی گود میں میری چھوٹی سی 6 ماہ کی بہن تھی, اس کا نام سروی تھا. اچھا 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 ٹھیک ٹھیک. لیکن جب وہ گاڑی چلی ٹھنڈی ہوا لگی تو لوگ تھکے ہوئے تھے, آنکھیں بند ہو گئی. جب وہ دریائے چناب کے پل سے گاڑی گزری تو وہ سروی جو 6 مہینے کی بچی تھی وہ اپنی ماں کی گود سے یعنی وہ اچھلی دریا میں گئی. اور وہ دریا میں گر گئی. اس نے ماں نے کہا ہائے میری سب, اور وہ سبھی کی تلاش میں گاڑی ٹھہر گئی, تلاش ہوئی, وہ بچی نہیں ملی. اور پھر جب وہ مظفر گڑھ پہنچے تو مظفر گڑھ کی وہ رات بڑی اذیت ناک رات تھی. رانا صاحب بتانے لگے مجھے کہتے جی وہ میرے والد صاحب کو بخار ہو گیا. تو ہم مظفر گڑھ اسٹیشن کے بالکل سامنے برگد کا درخت ہے, اس کے نیچے ہم لوگ بیٹھ گئے. صحیح. تو والد صاحب نے رات کے 2-3 بجے دم توڑ دیا. وہ بھی گئے, اللہ کے پیارے ہو گئے. تو یار یہ قربانی ہے, یہ قیمت ہے پاکستان کی. خیر معمولی قربانی, خیر معمولی. یہ قیمت ہے پاکستان کی. یعنی اتنی بڑی قیمت دنیا میں مقصد ہے. چلیں ہوتی ہیں, تحریکیں چلتی ہیں, لڑائی ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, آزادی کی تحریک. ہم نشانے منزل تک تو بڑے آرام سے پہنچ گئے, لیکن منزل تک پہنچتے 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 ہم تو ذبح ہو گئے. بالکل. اچھا یہ دیکھیے کہ اس میں جو سب سے بڑی خوبی اور خوبصورتی تھی, یعنی کہ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جو پاکستان کی تحریک چلی, اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں کوئی وائلنس نہیں تھا, کوئی تشدد کا عنصر نہیں تھا. اچھا قائد اعظم محمد علی جناح انگریز کے خلاف فائٹ کر رہے تھے, لیکن ایک عظیم قانون دان ہونے کی حیثیت سے. اچھا وہ دیکھیے وہ پیغام بھی انہوں نے دیا ہے, یعنی کہ ان کی شخصیت کو اگر ہم اگر جائزہ لیں, اگر ہم اس کی تقلید کرنا سیکھ جائیں تو بہت سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کہ انہوں نے انگریز جیسے ظالم, ہندو جیسے مکار بنیے کی موجودگی میں قانون شکنی بالکل نہیں کی. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تحریک چلی, پرامن ترین تحریک تھی. اچھا دیکھیں ہسٹری کے اندر ایک ریاست مدینہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قائم ہوئی, وہ آپ دیکھیے. پھر اس کے بعد جو تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے فتح مکہ, آپ دیکھیے پرامن ترین, اور پاکستان کا وجود ایک انقلاب, ایک ایسا انقلاب جس پر تاریخ ششدر ہے کہ اتنا بڑا ایک ملک معرض وجود میں آتا ہے اور بغیر کسی خون خرابے کے, بغیر کسی اس کے جو ہے انتہائی پرامن طریقے سے آتا ہے. لیکن اس کا انتقام, اس کا بدلہ چکانے کے لیے ہندو بنیے نے, مکار ہندو نے, مکار انگریز نے پھر ایسی مطلب ہے کہ حرکات کی کہ جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے ہجرت ہوئی, اور اس ہجرت میں اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا, ظلم ہوا. آپ جو فرما رہے تھے کہ پستانوں کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے خواتین کے, آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جو پریگننٹ خواتین تھیں وہ بچیاں مار مار کے جو ہے نا ان کے پیٹوں کو جو تھا ان کے بچوں کو ضائع کیا گیا. اور دہشت جی سر بڑی کیا ہو. جی سر, اور یہاں تک آپ دیکھیے, آپ ماشاءاللہ بہت بڑے صحافی ہیں, یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بتایا گیا کہ عزت مآب, عفت مآب جو بچیاں تھیں, خواتین تھیں, وہ ان کے خوف سے زندہ کنووں میں چھلانگیں لگا کر جو تھا نا اپنی زندگیوں سے انہوں نے جو تھا نا زندگیاں جو تھیں انہوں نے ختم کر دی. اتنی بڑی قربانی کے بعد یہ ملک بنا, اور جن لوگوں نے قربانیاں دیں, جنہوں نے سب کچھ کیا, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو شریک سفر نہ تھے. اور سر صرف اگر آپ اجازت دیں, مجھے صرف دکھ یہ ہے کہ اس ملک نے جن لوگوں کو
وقار دیا, عزت دیا, مقام دیا, دولت دی, شہرت دی, عزت دی, وزارت دی, صدارت دی, وہ اس ملک کو. انجم صحرائی صاحب, آپ یقیناً آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ سب سے زیادہ پاکستان کو برا بلا ہوں. میں بڑی معذرت کے ساتھ, پتہ نہیں آپ اس چیز کو پسند کریں نہ کریں, کہ یہاں پر میں کہوں جس نے سب سے زیادہ اس ملک کو گالی دی اس نے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کیا, اور جس نے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کیا اس نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی, اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی. لیکن یہ ملک خدا داد پاکستان ہے, یہ ملک یہ اللہ کے حکم سے وجود میں آیا ہے, اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. تکالیف ہم اٹھائیں گے, تکلیفیں آئیں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن آپ جیسے ہم جیسے جب لوگ موجود ہیں, میری 56-57 سال عمر ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر میں کہتا ہوں باقی چیزیں چھوڑیں, ایک مرتبہ بات ہوئی تھی کہ جی انڈیا حملہ کرنے والا ہے, یہ 2 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے, مجھے نہیں پتا, میں نے تو گولی کی آواز بھی صحیح طرح سے نہیں سنی ہے, لیکن میں اپنے جسم سے بم باندھ کر اگر میں نہ لیٹوں تو میں مسلمان کا بچہ نہیں ہوں, میں ٹینک کے نیچے لیٹ جاؤں گا. اس طرح سے جو ہے نا ہم ملک کا دفاع کریں گے. لیتے ہیں 65 ہے, وہ تو 65 نہیں, ہاں جی, زمیندار کی جو ہاں جی, جیسے کی جنگ میں لوگ آئے ہیں میدان میں اور بے سر سامانی کی حالت میں انہوں نے بتا دیا دشمنوں کو جناب ایسے نہیں ہے, یہ قوم جو ہے یہ اپنے ملک سے پیار کرنے والی قوم, لیکن یہ جذبہ چلا کہاں گیا سر؟ یہ جذبہ ہے, کہاں چلا گیا؟ یہ ہے, یہ دیکھیے جب یہ انجم صحرائی کے اندر ہے, جب یہ آغا امام کے اندر ہے, تو ہمارے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کے اندر ہے, بزرگوں کے اندر ہے, بچے کے اندر. ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو بڑی معذرت کے ساتھ وہ جو کیا وہ ایک گفتگو اس دن آپ فرما رہے تھے کہ وہ گری ہوئی ہے سیاست جو ہے, وہ کیا کہتے ہیں, کچھ تماشبینوں میں گری ہوئی ہے. یہ اس کی وجہ سے اس چیز کو فقدان, ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو جی, گری ہوئی ہے تماشبینوں میں, ایسے نا سر, ایسے ہے. تو یہ اس نے سیاست کے ذریعے جو ہے نا اصل چیز کو منظر سے ہٹا دیا. لیکن خدا نہ خواستہ ابھی ہماری سیاست کا جو موضوع ہے, جی میں پولیٹیکل ورکر رہا ہوں, آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نظریاتی پولیٹیکل ورکر ہیں, اپنے سے پیار کرنے والے ہیں, جمہوریت سے پیار کرنے والے. لیکن ایک بات انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتی ہے کہ ہماری سیاست میں پاکستان موضوع نہیں رہا. ہماری سیاست میں جو موضوع ہے وہ تو ایک دوسرے کے خلاف دشمن ترازی ہے. آپ دیکھیں نا, آج یوم پاکستان منایا گیا, بالکل منایا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں, تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ سرکاری سطح پہ ہمیں یعنی ہماری پاک افواج کی پریڈ نظر آئی, بس سرکاری سطح پہ ہمیں اسکولوں میں پرچم کشائی بھی نظر آئی, ٹھیک ہے نا. کیا سیاسی جماعتوں کا فرق نہیں بنتا ہے کہ وہ پاکستان کی جو بقا اور استحکام کی بات کرنے کے لیے اپنی جو ہے کی پنڈال سے جائیں, صرف گالی دینے کے لیے پنڈال سے سجایا جاتا ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ ان کا کسی سیاسی جماعت کے بارے میں آج کی کوئی خبر کہ اس سیاسی جماعت کے ہیڈ کوارٹر میں جناب یہ آج یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب ہوئی اور اس میں جو ہے عہد وفا کی گئی اور عہد تجدید وفا کی گئی. عوام تو اپنے کوشش کر سکتی ہیں, اپنے گھروں پہ جھنڈے بھی لگائے ہیں, بار بھی نکلتے ہیں, ایک دوسرے کو میسیجز بھی کرتے ہیں, اور جناب دفاع پاکستان کا مرحلہ ہو یا یوم پاکستان کا ہو یا 14 اگست کا ہو, ہر معاملے میں ہمیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پہ وہ جذبات نظر آتے ہیں. میں کہتا ہوں جو قیادت کرنے والے لوگ ہیں, جو قائد ہیں, وہ کہاں گم ہو جاتی ہیں. وہ سر ایسا ہے کہ وہ کیوں نہیں آخر اس کی تاریخ کو موضوع بناتے کہ یار آج آؤ آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں ہم نے کیا کھویا اور پاکستان بنانے کے بعد ہم نے کیا پایا اور نہیں پایا تو کیوں نہیں پایا جی, اس میں میرا کیا کردار رہا, آپ کا کیا کردار رہا, ہم نے کیا کرنا ہے, اس ملک کی بقا سلامتی کے لیے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے. اس میں کوئی موضوع نہیں ہے, اس میں گزارش یہ ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس قسم کے جو موضوعات پہ ڈسکشن کرے. آج بھی بہت سے میں نے ٹکٹ دیکھے ہیں, وہ کہہ رہے تھے جی اگر ایسا ہو گیا تو آپ کا گرفتار ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. اچھا, ہاں اندازہ آج بھی جا رہے تھے.
मैं बड़ी दुख से एक बात कहना चाहता हूँ, ओपन कह रहा हूँ, सारी दुनिया को पता है और सबको पता है कि हमें जो है ना, कई बंदों ने कहा कि जी हम MNA MPA इसलिए बनते हैं कि हमें इतना करोड़ मिलेगा, इतना वो होगा, इस तरह। अब देखिए, सेनेट के इलेक्शन देख लें, दूसरे इलेक्शन देख लें, ये हम किसी खास पार्टी को मोर्द इल्जाम नहीं ठहरा रहे सर, हम बता रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो इतनी करप्ट हो गई है। और पॉलिटिशियन का जब मुतमईन नजर दौलत कमाना हो, हम बहुत पहले थे, आप भी जैसे आपने फरमाया नजराती हैं, हम भी कुछ नजरियात के हवाले से हम पढ़ते थे कि जब आपका मुतमईन नजर एक खास मंजिल हो तो आप तमाम कुर्बानियां देकर पाकिस्तान तक पहुंचते हैं। अगर आपकी मंजिल पाकिस्तान पहुंचना है तो पाकिस्तान पहुंच, अगर मेरी मंजिल दौलत कमाना है तो मैं तमाम इखलाकी और इस्लामी और तमाम उसूलों को, तमाम अक़दार को पामाल करते हुए दौलत तक पहुंचूंगा। और फिर दौलत की हिर्स इतनी बढ़ चुकी है, बड़ी मैं माजरत के साथ ये कहता हूं कि एक आप जैसे मुदब्बिर ने मुझे कहा कि आगा साहब, ये जो दौलत की हिर्स बढ़ चुकी है, किसी पर्टिकुलर शख्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि इसको सिर्फ कब्र की मट्टी जो है इसके इस हिर्स को ठंडा कर सकती है। ये हिर्स जो है, इन्होंने इन पॉलिटिशियंस को, इन जो कौम के नाम नहाद लीडर हैं, इनके अंदर ये खन्नास भर दिया है। ये अपने आप को, अपने खानदान को और अपनी दौलत को देख रहे हैं। देखिए अंजुम सहराई साहब, अल्लाह न करे इस मुल्क पर जब भी कोई आड़ा वक्त आया और कड़ा वक्त अगर खुदा न खास्ता आया, हम और आप जैसे लोग जो है ना, जिसको आप कह रहे हैं कि जिनके बच्चे इस 14 अगस्त को और 23 मार्च को उनके चेहरे खिल उठते हैं, हम इस मुल्क के लिए लड़ेंगे, हम इस मुल्क के लिए लड़ेंगे। बच्चे बाबा मुझे दें, मैंने परचम लेके आना है, बाबा के जेब में पैसे नहीं होते, उसकी दिहाड़ी नहीं होती उसकी, बट बाबा ले जाता है और उसको परचम लेके देता है, उसको झंडियां लेके देता है, उसे साइकिल पे बिठा के उसे बाजार दिखाता है। वो ईद का समय होता है, खुशी, लोगों के दिल में एक बात आती है कि ये हमारा मुल्क है, ये मुल्क हमें कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। और जो मुझ जैसे बुरे लोग होते हैं वो अपने पीछे को बैठकर रोते हैं। मेरा बाप जब तक जिंदा रहा रोता रहा अपनी बहनों को, जो बहनें जुदा हो गई थी, जो भाई जुदा हो गए थे। बात सिर्फ ये है कि आखिर ये पाकिस्तान क्यों मौजू नहीं बनता, दानिशवरों का क्यों मौजू नहीं बनता, सियासतदानों का। कोई एक दिन तो यार आफता साहब, एक दिन तो, हाँ एक दिन तो ये एहसास दिला देना क्या यार, क्या नहीं है कि हमारे कोई सियासी इख्तिलाफात, क्या खूबसूरत, हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, एक दिन तो यार, एक लम्हा तो, यानी कि 365 दिन का साल होता है ना, 365 दिन में से 362 दिन जो है ना, ये दशनाम तराजियां करें, गिरेबान पकड़ें, गालियां दें, एक दिन तो कर देना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए। और देखिए ये मुल्क जो है ना, तिश्ना लब है, ये मुल्क, कौम तिश्ना लब है, कौम की आंखें उस दिन को देखने के लिए बेताब है कि यार ये सब मिलकर, ये सारे मिलके, ये सारे सियासतदान, ये सारे कौमी रहनुमा, नाम यार, चलो हम नहीं मान लेते हैं, नहीं कहते नाम यार, हमारे ये सारे लोग मिलके यार एक दिन तो कर लेना, बगलगीर हो जाए, लोगों को बता दें कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं जी। हम मैं सर आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ है जी, मैंने एक पोस्ट मैंने नहीं की जी, वो 2015 की पोस्ट थी, जिस जब 7 साल के बाद पहली दफा आर्मी परेड हुई। सही, हाँ देखिए, तो उस पोस्ट पे हमारे बड़े दानिश्वर दोस्त हैं, उन्होंने मिस किया, मुझे समझ नहीं आई उनकी बात की। अच्छा, उन्होंने कहा यौम पाकिस्तान का और फौज का क्या ताल्लुक है? अरे ये क्या मतलब? अरे यार नहीं, अब मुझे एक बात देखें, एक जमाना आगा साहब हुआ करता था जब अमेरिका और रशिया दो कैंप्स थे और हम 2 कैंपों में तकसीम हो गए थे, बिल्कुल। और हमें भड़ास निकालने के लिए हमें मौका मिलता था कि हम जो सुर्ख रशिया के नारे लगाया करते थे, तो वो अमेरिका को गाली दिया करते थे, जो सब्ज एशिया के नारे लगाया करते थे वो रशिया को गाली देते थे, और दोनों को गाली देते देते हम खुद तमाशा बन गए। वो लोग खुश रहे, अब वो तो खत्म हो गया। अब क्या आ गया जी कि अब हमने अपने मुतहारब वो इदारे बना लिए हैं जो इदारे इस मुल्क की सलामती और बका के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, अदलिया है, आपकी फौज है, आपका नैब है, आपकी पुलिस है। यार आपको इख्तिलाफ हो सकते हैं, होते हैं, हम कहते हैं यार आओ आके दिन इकट्ठे हो जाओ, आप वहां से अपनी 1.5 इंच की मस्जिद निकाल के आप कहते हैं जी मैंने तो दानिशवरी दिखानी है, नहीं, ये बिल्कुल दानिश।
اچھا پھر سر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں سوشل میڈیا پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے حوالے سے کم از کم ہمیں سوچنا چاہیے، یا ملک کے حوالے سے یا ملک کے اداروں کے حوالے سے ہماری جو آپس کے جو ہمارے تحفظات ہیں اس تحفظات کو دنیا میں لے جا کے ہم اپنے آپ کو مذاق نہ بنائیں. میرا خیال ہے اس پہ ہمیں سنجیدگی سے دیکھیے سر، فوج کو آپ نے کبھی بھی کنٹروورشل نہیں بنانا ہے اور عدلیہ کو نہیں بنانا ہے. دیکھیں یہ دو اہم ترین پلر ہیں اور ہمارے لیے پارلیمنٹ بھی انتہائی اہم وہ ہے، اس کا کہنا چاہیے پلر ہے. لیکن دیکھیے جب ہم نے عدلیہ کو گالی دی، عدلیہ کو ہم نے برا بھلا کہا اور کہا کہ جی اس کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، تو پھر بتائیے فیصلے کہاں ہوں گے؟ فیصلے پھر کہاں ہوں گے سر؟ آپ دیکھیے میں وکیل ہوں، میں نے بلوچستان میں بھی وکالت کی، میں ادھر بھی وکالت کر رہا ہوں، میں نے ڈیرہ اسماعیل خان بھی جا کے وکالت میں کرتا رہا ہوں، مختلف جگہوں پہ پورے پاکستان میں. آپ دیکھیے کہ خدا کی قسم لوگ جو ہے نا صرف اس وجہ سے ایک دوسرے کا احترام میں بیٹھے رہتے ہیں، سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہ فیصلہ عدالت کرے گی. جس دن آپ نے یہ پردہ ہٹا دیا، روڈوں پر کشت و خون ہوگا، اللہ نہ کرے کشت و خون ہوگا. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم جناب بچ جائیں گے یا ہمارے پاس جناب دولت ہے، جو بھی ہے، طاقت ہے، یا ہمارے پاس فوج ہے، پرائیویٹ فوج ہے، ہم یہ کریں، ایسا نہیں ہوگا. پھر خدا نہ خواستہ فرانس کی، رشیا کی میری تو ایک تاریخ دہرائی جائے گی. پاکستانی ہونے کے ناطے یقین کریں میری عمر 63 ایج ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ ہے. میں اللہ آپ جیسے خدا مجھے ہمت دے کہ میں اپنا میسج آخر وقت تک سناتا ہوں. بالکل ایک خواہش ہماری، اور میرا خیال ہے مجھے ایسے لوگوں کی صحیح وہ دیکھیں پاکستان ٹوٹا کسی کی آنکھ میں آنسو بہتا ہوا نظر آتا ہے؟ جو بےحس ہے اس کے تو نہیں آتا ہے. مجھے بتایا آپ اپنی تاریخ کو بھولتے کیوں ہیں؟ جو بےحس ہے وہ اگر کوئی آپ کو گالی نکال دے آپ یاد رکھتے ہیں، آپ کو تھپڑ مارتے آپ کو یاد رکھتے ہیں، آپ کو دکھا دے آپ کو یاد رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ رائے کا اظہار کرتے آپ یاد رکھتے ہیں. جس نے پاکستان توڑ دیا ہم اس کو کہتے ہیں جی ہم تو امن اور راشٹری کی بات کریں گے، تو ہمارا دوست ہے، یہ تو ہمارا جناب، اس کے بغیر تو ہم یہ خطہ امن کا گہوارہ نہیں. وہ آپ کا امن اجاڑ رہا ہے، وہ اجاڑ رہا ہے آج سے نہیں، ویری فرسٹ ڈے. بلوچستان کے اندر وہ کیا کر رہا ہے، کراچی کے اندر اس نے کیا کیا، کل گھوش کے ساتھ اس نے کیا. آپ کے اگر آپ یہ ایسے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو ایک معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، یہی آپ نے مجھے موقع دیا تھا اپنے خیالات کے اظہار کا. 25 دسمبر قائد اعظم کی یوم پیدائش کے موقع پر میں نے کہا تھا کہ میں چوتھی جماعت، اچھی طرح مجھے یاد ہے، میں تھا اسٹوڈنٹ تھا، میرے والد صاحب 4:30 بجے کا وقت تھا، دیکھیے چوتھی جماعت کا بچہ، اور انہوں نے آ کے مجھے کہا، روتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان کی فوج جو ہے وہاں پر، آپ یقین کریں خدا کی قسم میں رویا ہوں، میں بتا رہا ہوں، اور مجھے اتنا دکھ ہے. اور میں نے یہ بھی لفظ کہا تھا کہ کاش، حالانکہ ایسا شاید نہ ہوتا، لیکن دل کے اندر میری یہ تھا کہ اگر میں آرمی کے اندر، میں فوج میں ہوتا، میں خدا کی قسم میں انڈیا سے میں بدلہ لیتا، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری مسلح فوج جو ہے کوئی خدا نہ خواستہ وہ بے پناہ دلیر ہے، بے پناہ مضبوط ہے، لیکن یہ میرا جذبہ تھا، یہ میرا جذبہ ہے کہ اگر مجھے موقع ملے، جیسے کہ ایک مرتبہ فیلڈ مارشل بنے تھے نا، وہ مارشل اسٹارڈنٹ سویلین تھا، تو میں بھی بنوں گا انشاءاللہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا، اور میں اس سے بدلہ لوں گا. میں نہیں مانتا. اس سے بدلہ لینے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، اس سے بدلہ لینے کا ایک طریقہ کار کیا ہے کہ ہم افراط و تفریق کی بجائے اتحاد و یکجہتی کی علامت بنتے ہیں. ہم لسانیات، صوبائیت، فرقہ واریت کی بجائے پاکستانی قوم بنے. ہم پاکستانیت کی بنیاد پر پاکستانی قوم بن گئے. ہمارا ایک ماٹو ہونا چاہیے، یہ پاکستان ہے اور ہم پاکستان بس. اب آپ دیکھیں نا کہ کتنے ہی باتیں ہیں، میں تو سوچتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں کہ یار کہیں مجھے پاکستان سے محبت کا ذکر مل جائے، کہیں بات ہو پاکستان کی. آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں، آپ گالیاں نکالتے ہیں. آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، آپ گالیاں نکالتے ہیں. آپ حصول انصاف کی بات کرتے ہیں، آپ گالیاں نکال رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم فوج کو متنازع کر کے ہم پتہ نہیں کون سی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور پھر جب آپ پہ پریشانی آتی ہے آپ حکم ہی کرتے ہیں. وہی جو فوج ہوتی ہے وہ آپ کے لیے سیلاب ہو، زلزلہ ہو، وبائی امراض ہو، کوئی اور پرابلم ہو، بجلی کا ہو، الیکشن کے ہو، امن و امان کا ہو، سب کچھ ہو، یہی فوج جو ہے نا آپ کے لیے مدد کرتی ہے. پھر آپ اچھا پھر تانا دیتے ہیں
کہ جی اس کی ڈیوٹی کیا ہے. بھائی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ کو اٹھا کے لا رہی ہے. 2010 کا جو سیلاب آیا ہے اس میں کون تھا سر؟ ڈیوٹی آپ دیکھیں نا کہ ڈیوٹی آپ دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں. آپ سے مراد ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ ڈیوٹی دیتے ہیں. ان کا دیکھا ہے ان کی کیا ریپرزنٹیشن رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر ان پالیٹیشنز کی. آپ بطور صحافی تو کام کر رہے ہیں، میں بطور وکیل تو کام کر رہا ہوں. میں بتاؤں اگر میں اپنے کلائنٹس کے لیے عدالتوں میں پیش نہ ہوں، ان کے لفافے اٹھا کے پھینکتا پھروں، وہ کیا کہیں گے؟ اگر پاکستان کی مسلمان وہ فلاں وکیل صاحب اور فلاں وکیل صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب، وہ تو بیچارہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ بھاگ جائے گا، وہ تو بھاگ ہو جائے گا. اب یہی بات اگر فوج یہی کچھ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. اب سر فوج عوام سمجھتی ہے کہ یار یہ لوگ کوئی پاکستان کے لیے مل بیٹھیں گے. وہ اب سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ بدماش ہے، وہ کہتے ہیں وہ بےمان ہے، وہ کہتے ہیں وہ بےمان ہے، وہ چور ہے، وہ خربو کھا گیا، وہ کہتے ہیں اس کی جو انتقال ہے وہ جعلی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا قطعی خط جعلی ہے. ادھر پھنس گئے ہیں. اچھا اس میں ہماری عوام کا کیا فرق؟ ہمارے عوام کو بھی تو کچھ ہو رہا ہے. اچھا ہماری عوام جو ہے آخر وہ اس تماشے کا جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. اچھا یہ بات پتہ کیا ہے سر، میں بنی ہوئی ہے. میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں نا کہ اس ملک میں جو طبقاتی جو تقسیم ہوئی ہے اور یہ عدم مساوات کی خلیج اس قدر بڑھ گئی ہے، عوام اتنی بے بس ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیے نا، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ووٹ کا تقدس اور ووٹ مقدس ہے. آپ دیکھیے آپ نے بھی ایم این اے ایم پی اے کے الیکشن میں آپ نے لڑتے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ دیکھیے ہم اور آپ جیسے بندے جو ہیں ہم تو پراٹھا نہیں کھلا سکتے. اب عالم یہ ہے، غربت اتنی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ایک ووٹر بیچارہ جو ہے، آپ دیکھیے سوشل میڈیا میں نظر آتا ہے وہ 100 روپے ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں، بیچارے اٹھا رہے ہوتے ہیں. سر وہ نہیں سر، ووٹر کو تو سر میں آپ کو بتاؤں، آپ کو میں گزارش کروں، ہمارے یہاں جو رواج ہے ووٹے چاول اور میٹھا پانی. اچھا یہ ووٹر کو پلایا جاتا ہے؟ وہ بھی اس وقت جب آپ نے اس سے عہد کرنا ہے کہ جناب میں نے جی آپ کو جو ہے نا ووٹ دینا ہے، میری یہ ساری برادری، میرا یہ سارا بال بچے، میری گھر والی، میرے نا ووٹر، جب پھر آپ جائیں گے نا جی وہاں پہ وہ آپ کے لیے جو نا آرڈر ہوگا کہ جی اسے جو ہے نا جی آپ نے لال شربت پلانا ہے. آغا صاحب آ رہے ہیں. اچھا لال شربت، اب آپ شربت جب پی کے نکلیں گے، سوری میں نہیں ٹھیک ہے کیا آپ ہم کون سے سرمایہ آپ کے پاؤں زمین پہ ٹکیں گے. آج ملک خان کیا میں گیا، میں پوچھا جناب 4 دن آسمان تھے اور پھر مزے کی بات خط نہیں ملا. دیکھیے اب ظلم کی بات یہ ہے، آپ کے جو مسائل ہیں وہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. آپ اپنے ووٹ 3 4 دفعہ آپ استعمال کر چکے ہیں، ملکوں کو، خانوں کو، وہی آ رہا ہے. رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ رزلٹ پہلے سے زیادہ برباد ہو رہے ہیں اور پھر بھی انہیں کو ووٹ دے رہے ہیں. وہ کیا کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ ابھی میں نے ایک یہاں تحریک چلائی، ہم وہ کر کے بیٹھ گئے اپنے کٹاؤ کے حوالے سے. اچھا مجھے چند لوگ دوست آئے گا کہ آپ نے اگر بندے اکٹھے کر لیں نا سر، تو آپ انجم صاحب صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ جو نا ایک تو یہ کہ ڈالے کریں، 2-3 ڈالے ہونے چاہیے. اچھا پھر آپ جو 3 4 5 جو ہے نا جی وہ جو نا بریانی کی دیگیں پکوا دیں. ٹھیک ہے جی. اور جناب یہاں جو ہے نا پانی وانی، یہ میں نے کہا یار میں نے سائیکل میں کہا میں کہ میرے بال بھی طور ہے، میں کیوں بلاؤں، میں کیوں کروں، میں آپ کے اس کے لیے ایک جائز مطالبے کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں. اس میں بھی آپ کو آپ دیکھ لیں بریانی ہمارے یہاں جو ہے نا جی، ہمارے یہاں جو عام آدمی ہے وہ بگاڑ دیتا ہے، بگاڑ بتاتا ہے، آج بھی بگاڑ بتاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے نا اسی پرانی تنخواہ پہ وہ اپنے آپ دیکھے مسئلے میں بیٹھ کے رو رہا ہوگا، میرا گھر رہ گیا ہے، میرا زمین رقبہ تباہ تھی گئی ہے، میرے باپ کو ملازمت نہیں ملی، میں کو جناب فلانا کارڈ نہیں ملا، فلانا کارڈ نہیں ملا، یہ سارے سنائیں گے آپ کو. اور پھر جب وقت آئے گی وہ پھر وہ اسی کو دیں گے ووٹ. کتنی یہ ہماری عوام جو ہے نا، یہ عوام بھی شریک جرم ہے. ہاں یہ بالکل، یہ اب اس کی اچھا وہ دیکھیے نا آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے. اچھا آپ بتائیے جو 4 5 مرتبہ انہی سیاستدانوں سے یا اسی ایم این اے اسی ایم پی اے سے ڈستا ہے، اسے ڈسا جاتا ہے، پھر اس کو ووٹ دیتا ہے. اچھا مجھے آپ کی بلوغت کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 18 کے بعد
16 के बाद 18 के बाद तालब हो जाते ना। हाँ 18 के बाद आप कितनी उम्र होगी आपकी? अभी तो 56 57 हो गई। 57 होगी कितनी हो गई? अब 3 साल तो बढ़ गए ना। हाँ 30-36 साल मेरे ख्याल में बढ़ बढ़ गया ना। हाँ, अच्छा अभी आप मुझे बताएं, आप कोयटा भी रहे? जी आप लिया में भी माशाल्लाह काफी बाय बर्थ तो वहीं का हूँ ना मैं, कोयटा से। वहाँ के हैं। जी और फिर यहाँ भी आ गए। हाँ वहाँ के मीर बदले हैं, सरदार बदले हैं, खान बदले? नहीं वैसे ही। अच्छा लिया में जब से आए हैं आपने आस पड़ोस में देखा कौन बदला? कौंसल से ले गया मैंने तो कोई वही नाम चेंज हुआ? वही लोग वही क्लास वही तबका। क्या आपके साथ बैठ के लोग नहीं कहते यार हाउस में कितना महंगा पड़ा है? रोते हैं आपको बताया करते थे ना जी तब पानी खड़ गया, यहाँ खड़ से गया। सिविल गिर गई है, फलां हो गया, ये हो गया, फलां तो बातें गलत हो रही हैं, फलां बातें गलत हो रही हैं, मैं को सी फलां शय नहीं मिली, मैं को फलां शय नहीं मिली। तो फिर आखिर कौन सा वो अजाब आता है? क्या आर्मी आती है उनके साथ जो वो अंगूठा लगा रहे होते हैं? हाँ किसी को दो। मैंने सही बात जिंदगी भर मैंने अपने जो मेरे नजरियाती मुखालिफ हैं उनको बोलने दिया। सही मुझे तो यार किसी ने इनका आज तक अंतिम सिराज तुम क्यों नहीं रहते हो? क्यों नहीं? रात को सोता भी बड़ा आराम से, मेरे कुंडे भी नहीं खड़कते, हाँ। आराम से जाता हूँ वक्त से पहले अपना मुंह देके आ जाता हूँ। मजे से। तो हमारी आवाम का जो एक बड़ा तबका है वो आखिर किस कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि वो पाकिस्तान की बजाय उन लोगों को वोट देता है जो पाकिस्तान के मुफादात से जिनका दूर से भी ताल्लुक नहीं होता। आवाम एक खास तबका है जो सबब मुसल्लत है, वही जनाब पॉलिश हो गया, कभी काफ का हो गया, कभी नून का हो गया, कभी जमात का हो गया, कभी किसी तहरीक का हो गया। यार क्या हो गया? अच्छा सर देखिए कितनी मतलब है कि वो जो एक बात कहते हैं ना, कुछ शर्म कुछ हया कुछ ये वो हमें अकदार मकदार खत्म हो गया। अब आप देखिए कि जिन लोगों को आपने गालियां दी कि ये सारे बेगैरत थे और ये जो है ना फलां जगह जाके शामिल हो गए डिक्टेटर के साथ, उन सबको आपने फिर अपने साथ मिला लिया। जो तमाम जालिम लोग थे, तमाम बुरे लोग थे आपके नुक्ते नजर, वो सब आपके साथ आके शामिल हो गए, वो फिर ठीक हो गए। अच्छा फिर वो किसी और के साथ शामिल हो जाएंगे या हो रहे हैं, फिर कोई और आएगा फिर उधर शामिल हो जाएंगे, फिर कुछ और। मैं क्या कहूँ, कोई ऐसे अल्फाज हैं कि जैसे कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुल्क में अगर माशाल्लाह लग जाए फिर ये वही जाके ये फिर वही जाके बात ये माशाल्लाह मजबूत करेंगे। हमारी आवाम अपने असमें जैसे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के दुश्मन को नहीं पहचान सके आज तक। इस पाकिस्तान के आवाम अपने दुश्मनों को नहीं पहचान सके। दुश्मन से मुराद ये नहीं कि उन्हें गोली मार दें, जो उनके हकूक पे गस्ब किए जा रहे हैं उनको नहीं पहचानते। अब वोट हम देते हैं जनाब बड़े खान साहब को और कहते हैं निकले दरमियान में से आगा साहब। क्या नहीं निकलेगा। आपको आगा साहब को लाने के लिए आगा साहब को ही वोट देने और आपने फिर अपना दिल झगड़ा पूरा करके बड़ा करके आपने चावल और मीठे पानी की बजाय आपने पाकिस्तान का सोचना होगा, अपने तबके का सोचना होगा, अपनी भूख का सोचना होगा, अपनी सेहत का सोचना होगा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल का सोचना होगा। ये एकदम सूरत है। अच्छा एक और बात भी है कि जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि इसमें आवाम का कसूर है, इसमें आप देखिए ये जो तबका है जो छाया हुआ है मुसलसल, मेरे ख्याल में तो जब से पाकिस्तान बना है ये तबका। अच्छा आप इसका कमाल देखें कि ये अरबपति। अच्छा मुझे आपकी एक बात बड़ी पसंद आई थी, आपने एक मरतबा शेयर किया था कि ये अरबपतियों और खरबपतियों के क्लब है, इसके अंदर इनके आपस के झगड़े होते रहते हैं। अच्छा मैं आपकी लड़ाई कोई नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं आपकी लड़ाई नहीं। उसमें सर क्या होता है कि ये फिर क्या होता है उसके बाद उस जंग में अरबों खरबों के हेर फेर की जंग में फिर क्या होता है कि कुछ ये खाना खाते हैं और कुछ हड्डियां हैं ये बाहर फेंकते हैं। वहां पर जो है ये 95% 98% हम जैसे आवाम के वो हड्डियां भी आपको नहीं मिलती। आपको किसने कह दिया हड्डियां तो मिलता है वो पाकिस्तान से मिलता है। आपको किसने कहा कि आपको ये लोग देते हैं? वो भी बड़ी अच्छी हड्डियां सारी इनकी अपनी है इनकी। अच्छा देखिए आपने बड़ा मैं आपको देखिए यहाँ मरहूम माशाल्लाह खान साहब कहा करते थे कि हमारे यहाँ दो तबके हैं, दो कौमें, एक मजलूम है और एक जालिम है। अब जालिम को गिन लो 1000-1500 बंदे बनते हैं टोटल पूरे पाकिस्तान में। ऐसी है बिल्कुल 1000 खानदानों के आप उनके वोट गिने तो ज्यादा कितने बंदे होंगे? 10 लाख बन जाएंगे, 15 लाख बन जाएंगे, 20 लाख बन जाएंगे। 21 करोड़ आवाम को 1000 बंदों में झगड़ा हुआ है। उसका भाई फलां है और उसका भाई फलां है, वो MP है, वो चाचा है, वो मामा है, वो अब वो मर गया तो उसके पीछे 4 बंदे ठहरे हुए हैं। हमारी हालत तो ऐसी हुई है कि एक पूछा सभी ने ना अपनी माँ से
कि अम्मा वो अगर मरवंजे न बढ़ता तो वाल वो अगर कोई ना वाल कोई ना अगर तो सारे मरवंजे तू नहीं बढ़ता तू नहीं बन सकता है। अब जहाँ इस किस्म की मिसालें मौजूद हों, जहाँ हमें मिसालें दे के आगा साहब आपको मुझे साथ में आ जाए कि मुसल्ली के बच्चों ठीक रहो, पाकिस्तान तुम्हारा सिर्फ ये है कि तुम यहाँ हमारे लिए तालियां बजाओ, चाकरी करो, नौकरियां करो, हमारे लिए हमारी खिदमत करो, बस बाकी कुछ नहीं। सर्दी जहाँ नायब कासिद के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वहाँ उसके लिए बाकायदा पर्ची सिस्टम हो, जहाँ कॉलेज में दाखिलों के लिए पर्ची सिस्टम हो, जहाँ किताबें लेने के लिए पर्ची सिस्टम हो, जहाँ जनाब दवाई भी देने के लिए पर्ची सिस्टम हो, आज भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ है वो सारे कहते हैं जी हम रिफॉर्म ला रहे हैं, कहाँ रिफॉर्म आए ना हम दिखाते हैं, कहाँ है रिफॉर्म। अच्छा आप ये देखिए कि जुल्म की इंतहा आप देखिए कि ये जब अरबपति खरबपति जो क्लब के अंदर जब झगड़ा होता है ना, ये एक दूसरे से लड़ते हैं अपने उसके लिए खरबों और अरबों की हेर फेर और सट्टेबाजी के लिए, और फिर अच्छा फिर खिड़की से बाहर झांक कर हम जैसे जो जाहिल आवामों की जो एक वो क्या बोलते हैं मौत जफर मौत, उसको कहती है हम तुम्हारी जंग लड़ रहे हैं और हम नीचे तालियां बजा रहे होते हैं। और वो भाई वो तो जंग लड़ रहे हैं। कौन सी कंपनी है सर वो जो मियां साहब के जिम्मे लगी है, कौन सी ऑफशोर कंपनी, कौन सी कंपनी है? हाँ जी ऑफशोर कंपनी। इसमें आप और मेरा क्या? अच्छा अगर वो खान साहब ने हजारों को डालकर घर बना लिया उसमें मैं तो जा ही नहीं सकता। अगर मौलाना साहब के पास बड़ी सी गाड़ी आ गई है तो यार मुझे तो उसके पायदान में खड़े होने कोई नहीं देगा। तो घर वाले जो है ना वो भगा देंगे। मेरा हिस्सा कहाँ है? मेरा तो कोई हिस्सा नहीं। मेरा हिस्सा तो सिर्फ ये है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, और अगर बच्चे किसी जोगे हों तो वो, और मैं किसी जोगा हूँ, किसी की मैंने बहुत ज्यादा ही कोई आगे पीछे फिरा हूं, तो वो मेरा बच्चे को नायब कासिद बन जाए, या अगर कोई सेल्फ मेड है, हमारे जैसा दरवेश है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है, तो अल्लाह में उसके लिए रास्ते भी खोल देता है। बस एक इंफरादी बंदे की तरक्की को आप समाजी तरक्की नहीं कह सकते, मजमूई तरक्की नहीं कह सकते। और देखिए सर ये अम्मी ढकी छुपी बात नहीं है कि जो आप बता रहे हैं ना ये नायब कासिद के लिए, इसकी भी जो है ना 2.5 3 लाख 3.5 लाख रुपए जो है ना अच्छे लोग जो है ना इसकी रिश्वत ले रहे हैं, इसे पैसे लेते हैं, बाकायदा पैसे लिए जा रहे हैं, हर चीज को जो है ना यहाँ पर बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। अच्छा आप कंक्लूजन करें कि आप होना क्या चाहिए कि हम कोई ऐसा यौम पाकिस्तान देख सकें जिसमें हम सब मिलकर हाथ में हाथ डालकर एक मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान के दुश्मनों देखो हम सब एक, क्या कोई ये ख्वाब पूरा हो सकेगा? ये है तो ना उम्मीदी की बात कि ये जो मौजूदा जो टोला है, जो बरसर इक़्तिदार को मैं नहीं कहूंगा, बरसर इक़्तिदार से मुराद ये नहीं कि जो हुक्मरान है, यानी कि जिसके हाथ में मजमूई तौर से आपके ज़राए पैदावार हैं और ताकत है ना, वो तबका से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं इकबाल के वो चंद अशार अगर आप कहें तो वो पेश खिदमत करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, जवानों को आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बाल पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। और सर नूर बसीरत अल कुरान है, इकबाल की नजर में कुरान है। और कुरान क्या है? उन्होंने कहा था कि चीस्त कुरान ख्वाजारा पैगाम मर्ग, कुरान क्या है सरमायादारों के लिए मौत। अच्छा कुरान मजीद के हवाले से मुझे याद आया, आज एक दोस्त ने एक वीडियो शेयर की है जी, यानी जिसमें उन्होंने कुरान मजीद के हवाले से इदारों के तकद्दुस की बात की है और बताया है। और मैं वो वीडियो तो नहीं मैं दिखा सकूंगा, लेकिन ऑडियो मैं चाहता हूँ कि हम आखिर में अपने सुना दें। सुनाइए। हमारे कुरान मजीद में रियासत और फौज का बानी क्या ताल्लुक बताया है? जहां तक हो सके फौज की जमीयत के जोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो कि इससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है हैबत बैठी रहेगी। अपना की कुर्बानियों से किए गए है।
روشن سکھ کی زمین ہے، بیان ہو، بیان ہو، ہم دکھائیں گے اپنے قدموں کی لذات ہے، اپنے قدموں کی لذات ہے، بڑا پیارا آخر میں آغا صاحب جی جی اس میسج کے بعد کسی میسج کی ضرورت نہیں رہتی، نہیں رہتی ہے، بالکل آپ نے خواہش ہے، بات، ایک خواہش ہے جی جی کہ کوئی ہمیں بھی قوم کو بیدار کر دے، ہاں اسی طرح ہمیں بھی کوئی آواز دے، تیار ہو، ہاں 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 ہیں؟ اور ہم کہیں ہمیں کہ یار ہاں ہمیں بڑے زخم لگے ہوئے ہیں آغا صاحب، صحیح ہے، صحیح، اس پاکستان کے بااحساس لوگوں، احساس مند لوگوں، حساس لوگ، پاکستان سے پیار کرنے والے لوگوں، بالکل پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں، ہمارے دشمن میں بڑے زخم ہیں، بہت اور اب بھی لگا رہا ہے، ہم تاپ میں بیٹھا ہے وہ، یقین کریں، جی۔ یقین کریں، ہم وہاں بسنے والے شہریوں کے مخالف نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ وہ ہمارے بھی دوست ہیں، بھائی ہیں، ہمیں ان کی ریاست سے خوف آتا ہے، وہ تو- جو ریاست جا کر یہ کہہ دے ہاں۔ کہ دیکھو بنگلہ دیش والوں پاکستان کو توڑا تھا، اس اعتراف جرم کے بعد بھی ہم کہیں وہ ہمارا دوست ہے، وہ دوست اس ہے۔ پہ تو یوم پاکستان کے آج کے دن یہ اعلان ہونا چاہیے تھا کہ اس کا ہم مقدمہ چلائیں آدمی عدالت پہ، اس نے کیسے کیا، کیوں کیا؟ اور اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کے جو ہے نا، میں کیا کہتا ہوں کہ اس کو لٹا کر جو ہے نا اس کے پتلے کو جوتیاں مارنی چاہیے۔ سامعین محترم، آج کا پروگرام سنا، پاکستان آپ کو مبارک ہو، مجھے مبارک ہو، ہماری آنے والی مستقبل کے نسل کو مبارک ہو، روشن پاکستان ہمارا روشن مستقبل ہے، پاکستان ہے، ہماری سیاست ہے، ہماری صحافت ہے، ہماری وکالت ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا کاروبار ہے، اور جو پاکستان خدا نہ خواستہ اللہ میری منہ میں خاک اگر ہم نے گنوا دیا تو پھر برما کے مسلمانوں کا حال اور ہمارا حال ایک ہو۔ وہ زخم جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں نا کہ جی فلاں ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، عذاب مقبوضہ کشمیر میں آنکھوں میں وہ جناب گنوں کے چھرے لگائے گئے اور بینائی ضائع ہو گئی، یقین کریں اگر پاکستان کی ہم نے حفاظت نہ کی تو ہماری بھی آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ ہم پاکستان کو صرف اگر کچھ دے سکتے ہیں تو وہ وفا ہے، آپ کے سیاسی نظریات، آپ کے مذہبی نظریات، آپ کے ذاتی مفادات، یار ایک طرف پاکستان سے پیار کریں، پاکستانی بن جائیں، پاکستانیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، آپ پاکستانی ہیں تو پاکستان ہے، یہ پاکستان بڑا عظیم خطہ ہے، بڑا عظیم ملک ہے، اس کو اپنی قوم کی تلاش ہے، پاکستان ڈھونڈ رہا ہے، پاکستانی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہیں کوئی ہے، کہیں کوئی ہے، کہیں کوئی۔ میں نے جن جان کیوں رکھا؟ جن ہمارا سرائکی کا لفظ، جان اردو کا لفظ، جن جان، جن جان، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، جسم جان۔ سامعین محترم، آج کا پروگرام آپ نے سنا، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ نگہبان، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ نگہبان۔ پاکستان پائندہ۔